ناول الف، لکھاری عمیر احمد۔ عمیر احمد اپنے ناول کے سٹارٹ میں لکھتی ہیں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف گویا موتی جیسا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ نور ہی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان کرتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ نور۔ عمیر احمد اپنے ناول میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتی ہیں، اور ساتھ ہی کتاب کا، ناول کا پیش لفظ کچھ اس طرح سے لکھتی ہیں۔ بچپن میں اردو کی کتاب میں ایک کہانی پڑھی تھی۔ ایک بچہ اللہ کے نام خط لکھتا ہے جو پوسٹ آفس والوں کو ملتا ہے، تو وہ اس غریب اور یتیم بچے کو اللہ کی طرف سے خط اور پیسے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہانی ہمیشہ مجھے یاد رہی، کیونکہ اللہ سے میرے سوال اور جواب آپ سب کی طرح ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور بہت دفعہ اللہ کو خط لکھنے کو دل چاہتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ ویسی محبت اور کسی سے نہیں، تو الف میری اسی دائمی محبت کا نام ہے، اور اسی کے نام میں نے یہ ناول تحریر کیا ہے۔ ناول الف۔ جانے جہاں تمہیں گئے 423 دن ہو گئے۔ 423 دن نہیں، ایسے لگتا ہے 423 سال ہو گئے ہیں۔ تم نے میری زندگی کے ان دنوں کو جو تمہارے ساتھ لمحوں کی طرح گزرتے تھے سال بنا دیا ہے۔ مجھے کئی بار لگتا ہے میں ریت کی گھڑی ہوں جو پچھلے 423 دنوں سے تمہاری واپسی کے دنوں کو منٹوں گھنٹوں کی طرح گنتے ہوئے اسی ریت کی طرح گرتی بکھرتی جا رہی ہوں۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو دوسری ملاقات میں یہ ساری باتیں تم نے کہی تھیں، وقت کے منٹوں گھنٹوں کو گننے کی، نہ گزرنے کی، لمحوں کی سست رفتاری کی، سالوں جیسا لگنے کی، اور تب ہماری پہلی اور دوسری ملاقات میں بس ایک دن کا ہی تو گیپ آیا تھا۔ آج میں 423 پہاڑ سر کر کے بیٹھی ہوں۔ تم نے مجھے موم کا بنا دیا ہے، اپنے ہی شعلے کی تپش سے پگھلنے والا موم، پر نہ ختم ہونے والا، جو پگھل پگھل کر ڈھیر ہوتا رہتا ہے، راکھ نہیں بنتا۔ تم جو سزا دے کے گئے ہو وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ سزا تم نے دی ہے، اس لیے اسے کاٹوں گی۔ آج چھت کی بیل میں پہلا پھول کھلا، تمہارے ہاتھ کی لگائی ہوئی بیل میں کاسنی رنگ کا پہلا پھول۔ 3 کلیاں اور بھی ہیں جو کل صبح میرے جاگنے تک پھول بن چکی ہوں گی۔ بہار آ رہی ہے، ہر بار تم مجھے چھت کی اس بیل میں پہلا پھول کھلنے کی خیر خبر دیتے تھے۔ بہار بھی سب سے پہلے تم کو اپنے آنے کی نوید دیتی تھی، اور تم مجھے سفید گلاب لا کر پیش کرتے تھے۔ یہ سبز بہار ان سفید گلابوں کے بغیر کبھی بہار نہیں لگتی تھی۔ تمہارے ہاتھ کا لگایا ہر پودا، ہر پیڑ مجھ سے تمہاری باتیں کرتا ہے، تمہارا پوچھتا ہے۔ پچھلے سال تمہیں پوچھتے پوچھتے وہ خزاں کی لپیٹ میں آئے تھے، اس بار پھر تمہیں یاد کرتے کرتے ہرے ہو رہے ہیں۔ صرف ایک میں ہوں جس پر ایک ہی موسم ہے، خزاں کا موسم، پت جھڑ کا، ٹوٹنے بکھرنے کا موسم۔ وہ سارے پرندے پھر سے آنے لگے ہیں جن کی بولیوں اور چہچہاٹوں کے معنی تم مجھے بتایا کرتے تھے۔ وہ کب کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کون خوش تھا، کون اداس، کون اپنے ساتھی کے ساتھ کی خوشی میں چہچہا رہا تھا، کون اپنے ساتھی کی جدائی کے غم میں اداس تھا، کون گیت گا رہا تھا، کون نوحہ۔ یہ سب صرف تمہیں بوجھنا آتا تھا، مجھے نہیں، اور مجھے لگتا تھا مجھے کبھی آ بھی نہیں سکتا۔ پر جانے جہاں تمہارے بغیر گزارے ان 423 دنوں میں یہ بولی بھی جاننے لگی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک مجھ سے صرف تمہارا پوچھتا ہے کہ وہ جو اس پہاڑ کے دامن میں، اس گھر کے پھولوں کے بیچوں بیچ، چاندنی راتوں میں اور خنک سویروں میں اپنے سفید لباس میں رقصاں ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ جس کے پاؤں کی گردش میں رومی کے مصروں جیسا وجد تھا،
وہ اب کہاں ہے اور جس کے بازوؤں کی جنبش پنکھ کی طرح ہواؤں میں اپنا راستہ بناتی تھی، وہ خود اس گھر کا راستہ کیسے بھول گیا ہے؟ میرے پاس ان کے سوالوں کے جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ ان سے کیا بات کروں، کیا بتاؤں، ان میں سے کوئی کچھ نہیں سمجھ پائے گا، نہ میرے تعویلوں کو، نہ مجبوریوں کو، نہ بہانوں کو، نہ میرے غم کو۔ پر تم تو سمجھ سکتے ہو نا، تم تو ساتھی تھے نا میرے، زندگی بھر کے ساتھ کا وعدہ کر کے لائے تھے مجھے، پھر تم اس طرح چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ ان لفظوں کی سیاہی کو دھندلا رہا ہے وہ میری آنکھوں کا پانی ہے، آنسو نہیں ہے۔ میرا پچھتاوا، میری ندامت، میری خطا کو بہا دینے کے لیے آنکھوں میں امڈ آنے والا پانی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، پر نہ میرا پچھتاوا کم ہو رہا ہے، نہ تمہاری جدائی کا غم، نہ تمہارا غصہ۔ تمہاری زندگی میں ایک غلطی کی میں نے، تم نے وہ بھی معاف نہیں کی۔ تم جو رومی کے عالم میں وجد میں گھومتے درویش تھے، اس کے باوجود تم ساری دنیا کے لیے رحم اور درگزر تھے، میرے لیے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نہیں رہوں گی تب آؤ گے، تو کیا آؤ گے؟ اتنے خط، اتنی منتیں میں نے کہاں کبھی کسی کے لیے کہیں بھی نہیں کی، مگر تمہاری کی۔ تم مجھے اس کا بھی رنج نہیں؟ تمہارے ساتھ زیادتی بھی تو بہت بڑی کی تھی نا میں نے۔ یہ سارے خط جو میں نے تمہیں لکھے ہیں، یہ میرے پچھتاوے کے گواہ ہیں۔ صرف یہ کاغذ ہی ہیں جن پر میں اپنا دل کھول کر رکھ سکتی ہوں، اور یہ میرا غم جھیل لیتے ہیں جو میں کر بیٹھی ہوں۔ وہ کس کو سنا سکتی ہوں میں؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ میری اور تمہاری محبت کا قصہ سنے؟ اور پھر جدائی کی داستان۔ محبت کی ہر کہانی کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں یا پھر نادانی۔ بس ایک میں ہوں جو اب بھی اس پر یقین رکھے بیٹھی ہوں۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط، پتہ نہیں نادانی ہے یا حکامت اور حماقت، پر جو بھی ہے یہ میری زندگی لے گئی، تمہاری خطا کار حسن جہاں۔ پانی کی پہلی بوند اس کے سر پر گری تو اس نے سائیکل چلاتے ہوئے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہاں بادل اس کی سائیکل کے پہیوں ہی کی طرح رفتار سے رواں دواں تھے، سیاہ جنوں بتوں جیسا رنگ اور شکلیں بناتے بادل۔ دوسری بوند ٹھیک اس کی ناک کی نوک پر گری تھی، وہ وہاں سے اس کے ہونٹوں اور ہونٹوں سے تھوڑی اور تھوڑی سے اس کی گردن کا سفر اس بوند نے سیکنڈوں میں کیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پیڈلز کو پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا تھا، یوں جیسے وہ ان بادلوں اور ان پر سوار بوندوں کو ہرانا چاہتا ہو، ہرکولس کی طرح، تیز تیز اور تیز، ہوا سے تیز، بادلوں سے طاقتور۔ اس کی سائیکل اس پگڈنڈی پر ہچکولے کھا رہی تھی، پر چلتی جا رہی تھی، سرسبز کھیتوں کے بیچ سے گزرتی، اس وسیع علاقے پر پھیلے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو رہی تھی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ بادل اور بارش اس کا تعاقب کر رہے تھے، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وسیع اور اس علاقے پر پھیلے ہوئے بلند درختوں کے اس جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے لگا تھا جیسے وہ بادلوں کو شکست دے آیا تھا۔ وہ اس جنگل کے سامنے سے روز گزر کر اسکول جایا کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھی اسکول کے سارے بچے روز ہی وہاں سے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جنگل اور جنگلی بھیڑ ڈھونڈنے اندر گھس جایا کرتے تھے، مگر کبھی بھی اس جنگل میں بہت اندر تک جانے کی ان کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ اکیلا ہی اس جنگل میں گھس آیا تھا۔ بلند و بالا گھنے درختوں کے تنوں نے بہت بلندی پر جیسے اپنی شاخوں سے اس سارے جنگل پر ہی چھت تان دی تھی، جس میں سے سورج کی روشنی اور ہوا چھن چھن کر آتی۔ لیکن اس وقت جب سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا تو جنگل دن میں بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ 8-9 سالہ بچہ جنگل میں آگے، بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس تاریکی نے یکدم جیسے اس کی ہمت پسپا کر دی تھی۔ اپنی سائیکل روک کر اس نے اپنے دل مضبوط کرنے کی کوشش کی، جو تیز ہوا سے ہلتے درختوں کے پتوں اور ٹوٹنے والی شاخوں کی آوازوں سے دہل رہا تھا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر اسے زمین پر لٹا دیا اور جنگل میں چڑھنے لگا۔ ہوا چند لمحوں کے لیے تھمی، جیسے جنگل اس کے اندر کا خوف بھانپ کر اسے دلاسا دینے کے لیے سانس روک کے بیٹھا تھا۔
وہ اب ایک عجیب سناٹے کے عالم میں کھڑا تھا، پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کا ہلکا شور۔ وہاں اس وقت کوئی تیسری آواز نہیں تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اس نے اپنے جوتوں کے نیچے سوکھے پتوں کے چڑمڑانے کی آوازیں سنی۔ وہ رکا، جیسے وہ آواز بھی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں اس کی سائیکل زمین پر لٹائی گئی تھی، اور پھر درختوں سے پار نظر آنے والے کھلے کھیتوں کو، یوں جیسے وہ اپنے آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا تھا کہ وہ جب چاہتا وہاں سے بڑی آسانی سے بھاگ سکتا تھا۔ دوبارہ پلٹ کر وہ چند قدم اور آگے چلا، پھر اسے ایک دم ایک سوکھے ہوئے درخت کا گرا ہوا تنا نظر آیا۔ وہ بے اختیار خوش ہوا تھا۔ اپنی پشت پر لٹکا ہوا بیگ کچھ دقت سے اتار کر وہ بڑی تیزی سے اسے تنے تک گیا، جو اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ وہ اس کے قد کے برابر آ رہا تھا۔ اپنے بیگ کو اس نے اس سوکھے ہوئے تنے کے ایک زمین بوس شاخ پر رکھ کر اس کی زپ کھولی، اور اس کے اندر سے کچھ جدوجہد کے بعد اس نے لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا لیٹر باکس نکالا جو لکڑی کے غیر ہموار ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے اس لیٹر باکس کو اس تنے کے ساتھ زمین پر رکھ کر ٹکا دیا۔ اس کے پاس کوئی کیل اور ہتھوڑی ہوتی تو شاید وہ اس لیٹر باکس کو اس تنے پر ٹھوک دیتا، لیکن ان دو چیزوں کی عدم موجودگی میں اس نے اس تنے کے ساتھ ٹکانا ہی کافی سمجھا۔ ہوا ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر اب اس میں سے ایک لفافہ نکالا تھا، اور اس لفافے کو اس نے لیٹر باکس کے بنائے ہوئے چھوٹے سے لیکن لمبے سوراخ سے اندر ڈال دیا۔ اس لفافے کو اندر ڈالتے اس کے چہرے پر عجیب اطمینان ابھرا تھا۔ ہوا اب زمین پر گرے خشک پتوں کو اڑانے لگی تھی، اور وہ بچہ برق رفتاری سے اپنے بیگ کی زپ بند کرنے کے بعد اسے اپنی پشت پر چڑھائے ہوئے اس طرف جا رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑی اپنی سائیکل اٹھائی، اور تبھی اس نے اپنے سر پر بارش کی تیسری بوند گرتی محسوس کی۔ 1 2 3 بوندوں کا وہ نہ رکنے والا سلسلہ اب اس جنگل کے درختوں کے پتوں کو شکست دیتے ہوئے راستہ بناتے جیسے ایک بار پھر اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ وہ بیگ پشت پر چڑھا کر زمین پر گری چھوٹی موٹی شاخوں کو پلانگتا اور اوپر سے گرنے والے لکڑی کے ٹکڑوں سے بچتا اپنی سائیکل کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر اس بار بارش اور بادل اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ سائیکل پر سوار ہوا تو بارش میں بھیگ چکا تھا، اور سائیکل کو دوڑاتے وہ جب تک اس جنگل سے باہر نکلا وہ تیز طوفانی بارش کی لپیٹ میں تھا، اور کھیتوں کے درمیان اس پگڈنڈی پر اب اس گاؤں کے بہت سے بچے سائیکلوں پر اور پیدل بارش میں بھیگتے اٹکلیاں کرتے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ 8 سالہ بچہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور وہ بے پناہ خوش تھا، بری طرح دھڑکتے ہوئے دل اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ۔ اس نے اس دن اپنی ماں کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا، اور اپنی اس خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ بہت تیزی سے سائیکل چلاتا، بارش میں بھیگتا، شور مچاتا اور سر پر اڑتے سیاہ بادلوں کے ساتھ ریس لگاتا ہرکولے ساری رکاوٹیں عبور کرنے کے لیے تیار تھا، اور عبور کر کے وہ سونے کا سکہ جیت گیا تھا جو سب سے زیادہ بہادری کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے نوز پر وہ آیت ایک عجیب روشنی میں گھری ہوئی تھی۔ لفظ جیسے نور تھے، حروف جیسے موتی، اور اطراف ان پر بادلوں کی طرح سایہ فگن۔ اللہ نور السماوات والارض۔ وہ بڑا ہاتھ اس کے نوز پر اس آیت کی خطاطی میں مصروف تھا۔ وہ روشنی جو اس آیت کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھی وہی اس ہاتھ کو بھی گھیرے ہوئے تھی، پر ہاتھ رک نہیں رہا تھا۔ جھڑیوں زدہ جلد پر ابھری ہوئی نیلی رگیں اس روشنی میں ایکس رے کی مانند نظر آ رہی تھیں، اور ہاتھ رکے بغیر چلتا ہی جا رہا تھا، اس شخص کی طرح جسے اپنے کام میں پوری مہارت ہو۔ فضا میں اب کوئی اپنی بہت خوبصورت آواز میں اس آیت کی تلاوت کرنے لگا تھا، بہت دلکش، بھاری، صاف مگر میٹھی مردانہ آواز، دل کی تاروں کو بربط کی تاروں کی طرح چھیڑے۔ وہ آواز صرف وہ آیت نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہی تھی جو کہ نوز پر تھی۔
جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔